اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں محمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میٹرو ایجوکیشن گائیڈ. ناظرین، اقرا یونیورسٹی نے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا ہے. اقرا یونیورسٹی جو کہ ایک نامور یونیورسٹی ہے پاکستان کی اور پاکستان میں سر فہرست بھی تصور کی جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے جناب محترم چانسلر اقرا یونیورسٹی اور چیئرمین فاؤنڈر جناب حنیت لاکھانی صاحب کی انتھک محنت، جنہوں نے ایک بیج بویا تھا اور آج وہ ایک تناور درخت بن چکا ہے. اور اس میں ان کا ساتھ دیا ہے وائس چانسلر اقرا یونیورسٹی جناب محترم ڈاکٹر وسیم قاضی صاحب نے. اور ان دونوں شخصیات کی صحیح معنوں میں ملی بھگت سے یہ یونیورسٹی جو ہے وہ ایک مقام حاصل کر چکی ہے. ایک مقام، ایسا مقام جو کہ انٹرنیشنل لیول پر بھی تسلیم کیا جا رہا ہے. نہ صرف اسٹوڈنٹس بلکہ ٹیچرز بھی اقرا فیملی کا حصہ بننے کے لیے بےتاب دکھائی دیتے ہیں. اس سے پہلے بھی مختلف پروگرامز کے اندر میں نے ڈاکٹر ڈینیل ویزلے صاحب کا بھی انٹرویو کیا ہے. انہوں نے بھی کہا کہ میں انتہائی خوش ہوں کہ میں نے اقرا یونیورسٹی کو جوائن کیا. میں نے اقرا فیملی کا حصہ میں بنا ہوں، جس سے میری قابلیت میں اضافہ ہو رہا ہے اور میں بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہوں. لیکن آج جو میں جس چیز کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ اقرا یونیورسٹی نے MOU سائن کیا ہے کیلیفورنیا ساؤدرن یونیورسٹی سے، جو کہ پاکستان کی کسی یونیورسٹی نے آج تک نہیں کیا. یہ اقرا یونیورسٹی کی ایک انتھک محنت، اقرا یونیورسٹی کی بہترین ٹیم کی صلاحیتوں کی بدولت یہ کام سر انجام پایا گیا ہے کہ آج معاملات ایسے ہیں کہ انٹرنیشنل یونیورسٹی سے بھی MOU اقرا یونیورسٹی کے سائن ہو رہے ہیں. اور اب سے کچھ عرصے بعد اقرا یونیورسٹی کے کیمپسز دوسرے ممالک میں بھی دیکھنے میں آئیں گے اور اس کا سارا کریڈٹ جاتا ہے جناب محترم حنیت لاکھانی صاحب اور وائس چانسلر اقرا یونیورسٹی ڈاکٹر وسیم قاضی صاحب کو. اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ آج بھی اقرا یونیورسٹی سے دو نمائندے موجود ہیں. سب سے پہلے میرے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر فاطمہ ڈار صاحبہ، جو کہ ڈائریکٹر ہیں سینٹرل فار ٹیچنگ ایکسیلنس اینڈ لرننگ انوویشنز کے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. جبکہ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر شمس حامد صاحب، جو کہ ڈین ہیں فیکلٹی آف سوشل سائنس کے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. ڈاکٹر صاحبہ، گفتگو کا آغاز میں آپ سے کروں گا. MOU جو سائن کیا گیا ہے اس میں کیا چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں، کن بیسس کے اوپر MOU سائن کیا گیا ہے، ناظرین کو بتائیے گا. جی، میں اس کا آپ کو پہلے پس منظر بتاتی چلوں کہ ہم نے 2 سال پہلے اس چیز کے بارے میں سوچا کہ ہمارے پاس PhDs 100 سے زیادہ تعداد میں ہیں. ماشاءاللہ اس وقت پاکستان میں جتنی یونیورسٹیز ہیں PhDs کی تعداد ہمارے پاس بہت زیادہ ہے. ہم نے پھر یہ سوچا کہ اس کے ساتھ ساتھ جو بنیادی چیز ہے وہ پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہے. صحیح، کیونکہ اب یونیورسٹیز جو ہیں وہ بھی گلوبل ولیجز بن گئی ہیں. لرننگ جو ہے وہ اکراس بارڈرز چلی گئی ہے. تو ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے تعلیم میں اس سے فائدہ حاصل کریں. تو اس کے بارے میں ہم نے کولیبریٹیو اٹیمپٹس کی اور یہ جو MOU سائن ہوا ہے یہ اس کولیبریٹیو اٹیمپٹ کا نتیجہ ہے. ہمارے پاس اس وقت 25 اساتذہ ہیں جن میں 3 PhDs ہیں جو کہ انرولڈ ہیں ایک پروفیشنل ڈیولپمنٹ ڈپلومہ پروگرام میں، جو اس یونیورسٹی کے ساتھ کیل سدرن یونیورسٹی کے ساتھ ہم نے ایسوسیشن کے ساتھ ہم نے اس کو شروع کیا ہے. شروع کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ٹیچرز کے پاس کانٹینٹ نالج ہے لیکن کلاس روم میں پڑھانے کا طریقہ، اسیسمنٹ کا طریقہ، ایک یونیورسٹی کلچر کو سمجھنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کانٹینٹ نالج کے علاوہ ہیں. صحیح. تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اس ڈپلومہ پروگرام کا آغاز کیا اور جس میں ہمارے ساتھ کیل سدرن یونیورسٹی جو ہے وہ شریک ہوئی. اور اس میں ہم نے پروفیسر جو وہاں کے پروفیسرز تھے ان سے مدد لی اور ویبینارز کے ذریعے ہم نے اپنی فیکلٹی کو نہ صرف یہ کہ ایجوکیٹ کیا بلکہ وہ تمام گلوبل مسائل جو کہ یونیورسٹیز میں درپیش ہیں ان موضوعات کے بارے میں ہم نے گفتگو کی اور اپنی فیکلٹی کو پروفیشنلی ٹرین کیا. صحیح. یہ ایک بڑا لمبا ڈپلومہ پروگرام ہے. عام طور پہ پاکستان میں اتنا لمبا پروفیشنل ڈیولپمنٹ ڈپلومہ پروگرام آپ کو شاید نظر نہیں آئے گا. چلیں ٹھیک ہے. ڈاکٹر شمس حامد صاحب، جناب والا بتائیے گا اسٹوڈنٹس کو کتنے فائدے اس سے پہنچنے والے ہیں، یہ بھی بتا دیجیے.
یہ معاہدہ بہت اہم ہے. مختلف جو ہم لوگوں کی بات ہوئی اس میں ایک کولیبریشن کی بات ہوئی, ریسرچ کولیبریشن کی, فیکلٹی ایکسچینج کی. اس سے پہلے دیکھیں کہ یونیورسٹیز میں عام طور پر جو فیکلٹی ہائر ہوتی ہے اس کے پاس کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی ہے پڑھانے کی. میں نے جب کراچی یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کیا تھا تو اپنے پروفیسرز نے جس طرح سے پڑھایا تھا میں نے بھی اس طرح سے پڑھانا شروع کر دیا. ہماری کوئی تیاری یا ٹریننگ نہیں تھی کہ پیڈاگوجیکل جو اسکل سیٹس ہیں اس میں میتھڈالوجیز کیا ہیں, ٹیکنیکس کیا ہیں, تو وہ ہمیں نہیں معلوم تھی. اقرا یونیورسٹی نے یہ طے کیا کہ ہمارے ٹیچرز کو جو ہماری یونیورسٹی کی فیکلٹی ہے ان کو ہم تیار کریں کہ ماڈرن ٹیکنیکس کے بارے میں معلوم ہو, جو ماڈرن ٹولز ہیں ان کو استعمال کر پائیں کلاس میں. ہمارے پاس باقی اور بھی کئی ایک یونیورسٹیز ہیں جن کے پاس انفراسٹرکچر بہت اچھا ہے, لیکن اس انفراسٹرکچر کو آپ استعمال کیسے کریں گے یہ بہت اہم ہے. کہ ہمارے پاس جو ہے آپ کے لرننگ کا مٹیریل بہت ہے, کانٹینٹ بہت ہے, ہم اس کو اپنی ویڈیوز کہاں سے لیتے ہیں, اس کو اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کیسے کرتے ہیں, انہیں انگیج کیسے کرتے ہیں. عام طور پر جو ملینیلز کا فوکس اسپین بتایا جاتا ہے وہ کم ہو رہا ہے. تو اس کی وجہ سے ان کی بورڈم کو کم کرنا, ان کو انگیج رکھنے کے لیے ڈفرینٹ میتھڈالوجی استعمال کرنا ضروری ہو گیا ہے. اب ٹیچر پہلے بلیک بورڈ پہ یا وائٹ بورڈ پہ لکھتا تھا, اب اس کے علاوہ بھی اس کے پاس ٹولز ہیں. ہم لوگوں نے پاور پوائنٹ کی سلائیڈز استعمال کرتے ہیں, اس کے علاوہ ہم ویڈیوز بھی استعمال کرتے ہیں. تو اس کی وجہ سے انگیجمنٹ بہتر ہو جاتی ہے. اور اسٹوڈنٹس کے پاس جو ڈفرینٹ لرننگ اسٹائلس کے ساتھ ہیں, کوئی ویژول لرنر ہے, کوئی ہینڈز آن لرنر ہے, کوئی سن کر کرتا ہے, کوئی نوٹس لیتا ہے. تو دیر آر ڈفرینٹ ویز یو لرن, اور اسٹوڈنٹس کی ان تمام جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو ہم فلفل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کارل سدرن یونیورسٹی نے جو اس ڈپلوما پروگرام آفر کیا اقرا یونیورسٹی کے ساتھ, جس میں ڈاکٹر فاطمہ ڈار جنہوں نے بھی سینٹر اسٹیبلش کیا ہے لرننگ کے لیے, تو اس لرننگ میں اس ڈپلوما کے ذریعے ہم نے پہلے 25 لوگوں کو تیار, ابھی کمپلیٹ ہو جائے گا ان کا 1.5 سال کا ڈپلوما. تو یہ ہماری پہلی فیکلٹی ہوگی 25 لوگوں کی جو پاکستان میں جس نے ایک ڈپلوما کیا ہوگا ہائر ایجوکیشن میں پڑھانے کے لیے. اس سے پہلے ایسا کہیں نہیں تھا. ایون امریکہ میں یا کینیڈا میں یا آسٹریلیا میں عام طور پر جو ٹیچرز یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں ان کے پاس کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی, اور وہ عام طور پر اپنے ٹیچر سے یا پریڈیسیسرز کو جو دیکھتے ہیں کرتا ہوا وہی وہ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے مقابلے میں برازیل کے پاس یہ ایک پروگرام ہے کہ وہ یونیورسٹی ٹیچرز کو پہلے ٹرین کرتے ہیں پیڈاگوجیکل ٹیکنیکس میں, اسسمنٹ کی ٹیکنیکس میں, کریکولم کی ڈلیوری کے لیے. اگر دونوں چیزوں کا موازنہ کر لیا جائے تو کون سی چیز زیادہ کامیاب تصور کی جائے گی؟ کون سی دو چیزیں؟ جو آپ نے بتایا کہ کچھ ممالک کے اندر ٹیچرز کو ٹریننگ پرووائڈ کی جاتی, کچھ ممالک کے اندر ٹریننگ پرووائڈ کی جاتی ہے, اگر دونوں چیزوں کو دیکھ لیا جائے تو زیادہ کون سی چیز کامیاب دکھائی دے رہی ہے آپ؟ دیکھیں ٹریننگ کے نتیجے مجھے یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ نئے ٹولز کیا اویلیبل ہیں تو میں ان کو استعمال کرنے کے قابل ہو جاؤں گا. مجھے ٹیکنیکس اگر پتہ چلیں گی تو مجھے معلوم ہوگا کہ مجھے کون سا ٹول کب استعمال کرنا ہے, میں کس طرح سے اسٹوڈنٹس کو انگیج کر سکتا ہوں. تو اس کے بارے میں معلومات ہونا بہت زیادہ فائدہ مند ہو جاتا ہے دا ٹیچر. جب میں کلاس میں جاتا ہوں اور مجھے اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کام کرتے ہوئے مجھے ڈفرینٹ ٹیکنیکس استعمال کر سکتا ہوں. فار انسٹنس ٹیگنگ ٹیکنیک ہے, اور ٹیگنگ ٹیکنیک میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اسٹوڈنٹس کو کریکولم میں جو ہمیں پڑھانا ہوتا ہے اس کو ایک پرابلم کے طور پر ہم ان کو پیش کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں خود پریپیئر کر کے آئیں آپ اور ہمیں پریزنٹیشن دیجیے. اس سے اسٹوڈنٹس کے اندر خود بخود ہی اپنے طور پر اسی مٹیریل کو کور کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے, اور وہ آ کر جب پریزنٹ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ان کی ایکسپرٹیز میں اضافہ ہوتا ہے. پھر اس سے ڈسکشن ہوتی ہے, اور ڈسکشن کے بغیر آپ کسی بھی چیز کو, تعلیم کو آگے بڑھانا ممکن نہیں ہوتا. جو پرانا میتھڈ ہے سوکریٹک میتھڈ کہ آپ سوال کریں گے اور سوال کے ذریعے آپ جوابوں کی طرف جائیں گے. تو یہی لرننگ ماڈل ہے جو آپ کو ٹیکنالوجی, نئی ٹیکنیکس, نئے میتھڈز کے ذریعے زیادہ بہتر ہو جاتی ہے. چلیں ٹھیک ہے. ڈاکٹر فاطمہ ڈار صاحبہ, میں پوچھنا آپ سے یہ چاہوں گا, دیکھیں اگر ہم بتائیں کہ جی ہم یہ سکھا رہے ہیں, ہم اس میں ٹریننگ پرووائڈ کر رہے ہیں, لیکن جب بچہ پریکٹیکل لائف میں آتا ہے تو اپارچونیٹیز کا سامنا اس کو نہیں ہوتا, اس کو بیرون ملک جانا پڑتا ہے, اپنے ملک میں اپارچونیٹیز کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. اگر کوئی اتنا محب وطن ہے کہ وہ اپنے ملک میں رہ کے کام کرنا چاہتا ہے, وہ کیا کرے گا؟ دیکھیے بنیادی بات تو یہ ہے کہ کیا تعلیمی ادارے ہمارے شاگردوں کو پوری طرح سے پریپیئر کر رہے ہیں یا نہیں.
تو پہلے تو ہم نے یہ سوچنا ہے کہ جب بچہ ڈگری لے کے مارکیٹ میں جاتا ہے تو وہ کتنا فلی ایکوپڈ ہے. ٹھیک ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ادارے آج کل بچوں کو فلی ایکوپ کر کے نہیں نکال رہے. دیکھیے ہمارے پاس ڈگریز تو ہیں, تعلیم کی شاید کمی ہے. صحیح. تو سب سے بنیادی بات تو یہ سوچنے کی ہے کہ ادارے شاگردوں کے ساتھ, اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اور یہ ایم او یو کی بات جو ہم نے کی ہے, یا ہم پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے اوپر جو فوکس کر رہے ہیں, اس کا بنیادی فائدہ ہم کس کو پہنچانا چاہ رہے ہیں؟ ہم بنیادی فائدہ جو ہے وہ ان شاگردوں کو پہنچانا چاہ رہے ہیں تاکہ یہ فلی ایکوپ ہو کے ایک منچ کر جو ہے وہ نکلیں باہر, تاکہ جہاں پر نوکری کا سوال ہے یا معاشرے میں ایڈجسٹمنٹ کا سوال ہے وہ بہتر طریقے سے کر سکیں. ڈاکٹر صاحب قطع کلامی معاف, لیکن پھر بھی میں یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے بتایا کہ آپ لوگ انٹرنیشنل یونیورسٹیز کے ساتھ ایم او یو سائن کر رہے ہیں, اس کا فائدہ اسٹوڈنٹس کو ہوگا, لیکن اگر جدت کے لحاظ سے دیکھ لیا جائے تو معذرت کے ساتھ ہمارا پاکستان ابھی بہت پیچھے ہے. جب جدید طرز کے اوپر استوار ہی نہیں کیا جائے گا چیزوں کو, تو پھر اسٹوڈنٹس کا اتنا پڑ جانا. دیکھیے بات یہ ہے کہ بنیادی طور پہ یہ دیکھنا چاہیے کہ معاشرے کی نیڈز کیا ہیں. معاشرے کی نیڈز جو ہیں وہ آپ کا کریکلم بناتا ہے. ٹھیک ہے. اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں, چاہے وہ اسکول ہو, کالج ہو, یونیورسٹیز ہو, دے آر کمپلیٹلی ڈس ایسوسیٹیڈ فرام دا نیڈس آف دا سوسائٹی. صحیح. سو واٹ وی نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ از کہ ہم یہ سوچیں پہلے کہ اس معاشرے میں جہاں ہم اس وقت 21ویں صدی میں کھڑے ہیں اور باہر کی دنیا ہم پر حاوی ہو رہی ہے, تو اس معاشرے کی وہ کیا نیڈز ہیں جن کو کریکلم میں ٹرانسلیٹ کر کے ہم اپنا تعلیمی نظام جو ہے اس کو بہتر کریں. تعلیمی نظام بہتر ہوگا تو شاگرد جو ہیں, جو اسٹوڈنٹس جو ہیں, وہ کمپلیٹ انفارمیشن اور کمپلیٹلی ایکوپ ہو کے باہر نکلیں گے, اور وہاں پر پھر نوکریاں, صرف بات نوکری کی نہیں ہے. دیکھیے میں اس کو ذرا مختلف طریقے سے میں سمجھ گیا آپ کی بات, لیکن پھر بھی آپ کہہ رہی ہیں معاشرے میں ایڈجسٹمنٹ کے لحاظ سے, ہر لحاظ سے, پریکٹیکل لائف کے اندر اسٹوڈنٹ کو کوئی مسئلہ نہ ہو یا بچے کو کوئی مسئلہ نہ ہو, لیکن جب چیزیں موجود ہی نہیں ہوں گی تو بندہ اس کے اوپر پریکٹیکل لائف یا پریکٹیکل کر کیسے کر سکتا؟ جی, تو اس میں جو یونیورسٹیز ہیں یہ نرسریز ہیں جو کہ ذہنی تراش خراش کرتی ہیں, جو ذہن میں نکھار پیدا کرتی ہیں, تاکہ جب آپ باہر نکلیں تو آپ اتنے ایکوپ ہوں کہ آپ اس معاشرے کا مقابلہ کر سکیں. نہ صرف اس معاشرے کا مقابلہ کر سکیں, دنیا کے مسائل کا مقابلہ کر سکیں. اس وقت بدقسمتی سے ہمارا جو طالب علم ہے وہ تیار نہیں ہے. تو جو مسائل اس وقت ہم فیس کر رہے ہیں ان ٹرمز آف گیٹنگ جابس, ان ٹرمز آف ایڈجسٹمنٹ ان سوسائٹی, وہ اسی وجہ سے ہیں کہ ہمارا کریکلم جو ہے وہ اتنا انٹیگریٹڈ نہیں ہے. صحیح. اور اس میں چھوٹی سی بات کہتی چلوں کہ اقرا یونیورسٹی نے آج سے کچھ عرصے پہلے اپنا کریکلم بالکل ریویمپ کر دیا, کیونکہ ہم نے, جو آپ نے سوال کیا, یہی بات سوچی کہ ہمارا جو طالب علم باہر نکل رہا ہے وہ سکسیس میٹ نہیں کر رہا جو کہ کرنی چاہیے. تو اس میں ہم نے انٹر ڈسپلنری کریکلم جو ہے اس کا آغاز کیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مرضی ڈسپلن بچہ جو ہے جس میں مرضی جائے, چاہے وہ الیکٹریکل انجینئرنگ ہے, چاہے وہ میڈیا سائنس ہے, ایجوکیشن ہے, سوشل سائنس ہے, یا بزنس اسٹڈیز ہے, تو ایسے کچھ سبجیکٹس ہیں جو ان تمام طالب علموں کو پڑھنے پڑیں گے جس سے وہ ایک ہولسم کانسیپٹ آف ایجوکیشن کے بارے میں سوچ سکیں گے. مثال کے طور پہ کرٹیکل تھنکنگ, مثال کے طور پہ اسٹڈنگ اباؤٹ ورلڈ لٹریچر, اسٹڈنگ اباؤٹ پرسنل ڈیولپمنٹ, سوشل اینڈ ایتھیکل رسپانسبلٹی. تو یہ وہ ڈسپلنس تھے جن کو ہم اپنے کریکلم میں لے کر آئے, جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو بزنس مینجمنٹ کا اسٹوڈنٹ ہے وہ اپنے بزنس کورسز تو پڑھے, مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام کورسز بھی پڑھے جو اس کی اوور آل پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں نکھار پیدا کریں گے, جو اس کی شخصیت میں نکھار پیدا کریں گے, کہ جب وہ ڈگری لے کے باہر جائے تو وہ نہ صرف ڈگری یافتہ ہو بلکہ تعلیم یافتہ بھی ہو. صحیح. ڈاکٹر شمس, میں پوچھنا آپ سے یہ بھی چاہوں گا کہ جیسے میڈم نے کہا کہ وہ صرف ڈگری یافتہ نہیں ہو بلکہ تعلیم یافتہ بھی ہو, لیکن سسٹم کی خرابی کہیں نہ کہیں آڑے آ جاتی ہے. سسٹم کی درستگی کیسے ممکن ہے کہ آج پاکستان جو ہے وہ ان جدید خطوط پر استوار نہیں ہے جس پر اس کو ہونا چاہیے؟ اگر پڑوس میں نظر ڈالی جائے تو چائنا بھی موجود ہے, بھارت بھی موجود ہے, ایران بھی موجود ہے, جو کہ کہیں زیادہ آگے ہیں ہم سے. اس میں ہماری کوئی نہ کوئی بدنصیبی موجود ہے. لیکن دشواریاں تو چیلنجز رہے ہیں. مغربی ممالک جو آج ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کو بھی آپ 100 سال پہلے دیکھیں گے تو ان کو اسی طرح کے چیلنجز کا سامنا تھا جو آج ہمیں سامنا ہے. پھر آپ نے یہ کہا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو پڑھ کے نکلتے ہیں ان کے لیے روزگار اگر موجود نہیں ہے ملک میں تو ان کا کیا ہوگا.
تو اس میں ایک بات ہمیں انڈرسٹینڈ کرنی پڑے گی کہ یہ جو گلوبلائزیشن ہوا ہے اس کے نتیجے میں یہ نوکریاں ہیں وہ صرف آپ آن سائٹ ہی نہیں کرتے, آپ ریموٹلی بھی کرتے ہیں. آج پاکستان میں بہت سارے لوگ ہیں جو انگیج ہیں ڈائریکٹلی امریکن کمپنیز کے ساتھ کام کر رہے ہیں, امریکن انٹرپرینورز کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور کراچی میں ہیں, لاہور میں ہیں, اسلام آباد میں ہیں, گجرانوالا میں ہیں. یہ لوگ ڈائریکٹلی انگیج ہو رہے ہیں دنیا بھر کے بزنسز کے ساتھ. تو ایک تو یہ خیال کہ نوکریاں صرف ملک کے اندر ہونے کی وجہ سے ہی ہمیں ملیں گی, یہ اب صحیح نہیں رہا. اس کے بجائے جیسے ڈاکٹر فاطمہ ڈار نے کہا کہ اقرا یونیورسٹی نے انٹر ڈسپلنری اپروچ جو ٹیک اپ کی ہے, ابھی مختصر عرصے میں ہی ڈاکٹر وسیم قاضی صاحب نے یہ بات کو ایمفسائز کیا کہ ہمارے ہاں انٹر ڈسپلنری اپروچ ہونی چاہیے تاکہ ہم ایک ایسا اسٹوڈنٹ جو ہے اس کو تجربہ ہو, اس کو معلوم ہو کہ جو پرابلم سالو ہوتا ہے وہ صرف ایک اینگل سے نہیں ہوتا. بزنس انٹرپرینور کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کو اینتھروپالوجی بھی معلوم ہو, اس کو تھوڑی ہسٹری بھی معلوم ہو, اس کو سائیکالوجی کا بھی اندازہ ہو. تو ہم ایک اوور آل ایک پرسنالٹی اگر ڈیولپ نہیں ہوگی تو پرابلم سالو نہیں ہوتے. پرابلم جو ہے صرف ایک اس کی لیئر نہیں ہوتی ہیں, دیر آر ملٹیپل لیئرز ٹو ایچ پرابلم, ٹو ایوری پرابلم دیٹ وی فیس. تو اس کے لیے فلاسفی اینڈ کریٹیکل تھنکنگ, فلاسفی کا ری ایمرجنس ہے. ایک زمانے میں فلاسفی کی اہمیت کم ہو گئی تھی, اب دوبارہ فلاسفی کی اہمیت بڑھ گئی, کریٹیکل تھنکنگ کی اہمیت بڑھ گئی, کریٹیو تھنکنگ کی اہمیت بڑھ گئی. تو دیز آر دا اسکلز وی آر ٹرائنگ ٹو انسٹل ان آور اسٹوڈنٹس. اور اس کے لیے جو ہماری اپروچ ہے اس میں ہم لوگوں نے ایتھیکل کنسیڈریشن کو امپورٹنس دی, ایتھکس اینڈ سوشل رسپانسبلٹی کا ایک کورس ایڈ کیا. اس کورس کے نتیجے میں اب تک اقرا یونیورسٹی نے پچھلے 2 سال میں تقریباً 600 کے قریب انٹرونشنز کی ہیں سوسائٹی میں, مارجنلائزڈ گروپس کے لیے, انڈر پریولیجڈ گروپس کے لیے. ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سلم ایریاز میں گئے, وہ آرفنیجز میں گئے, وہ اولڈ ہاؤسز میں گئے, انہوں نے انٹرپرینورز ڈیولپ کیے, فنڈنگ کی, اپنے پاس سے فنڈنگ کی. لوگوں کے ساتھ انہوں نے پرانے کپڑے, پرانے جوتے, پرانے کھلونے جمع کیے, ان کو ڈسٹریبیوٹ کیا. اس سے ایک طرف تو وہ ہیلپ کر رہے تھے, انٹروین کر رہے تھے, دوسرا ان کو اپنا اندازہ ہو رہا تھا کہ ہمارے ملک کے اندر, ہمارے اپنے محلے میں کیا چیلنجز ہیں اور ان چیلنجز کو دور کرنے کی کوشش کیسے کی جا سکتی ہے. صحیح. تو اس کی وجہ سے ان اسٹوڈنٹس میں بہت زیادہ فرق پڑا, ان کے اندر ٹرانسفارمیشن ہوئی. اچھا. اسی طرح سے کریٹیکل تھنکنگ سے فرق پڑتا ہے. صحیح. کہ جب آپ کسی ایشو کو کریٹیکلی انالائز نہیں کر پائیں گے تو پھر آپ صحیح سولوشن کی طرف نہیں جا پائیں گے. چلیں ٹھیک ہے. ڈاکٹر فاطمہ ڈار صاحبہ, آخری سوال آپ سے, اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا آپ سے, اس کے بعد مجھے بریک پہ جانا ہے. فاطمہ ڈار صاحبہ, آپ ایک خاتون ہیں اور ہم پاکستان کے اندر اس معاشرے میں بھی پلے بڑے ہیں جس معاشرے میں تعلیمی نظام کو صرف مردوں تک یا لڑکوں تک ہی محدود رکھا جاتا ہے, خواتین کو مشکلات کا سامنا رہتا ہے, اور آج بھی گاؤں دیہات میں خواتین کی تعلیم کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. ان لوگوں کے لیے آپ ایک رول ماڈل ہیں, ذرا بتا دیں کہ آپ نے اپنی جرنی کیسے سٹارٹ کی؟ دیکھیے, میری جرنی جو ہے وہ 25 سال پرانی ہے. میں نے 1995 میں آغاز کیا تھا اپنے کریئر کا. لیکن ایک بات میں بتاتی چلوں کہ اس معاشرے میں عورت کا آگے بڑھنے کا جو سفر ہے وہ تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اس کو فیملی سپورٹ نہیں ہوتا. بالکل ایسا ہی, 100%. یہ بہت جو ہے بنیادی بات ہے. میری قسمت اچھی تھی کہ میں ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئی جہاں میرے والدین بہت پڑھے لکھے تھے. میرے والد مرحوم گورنمنٹ کالج لاہور میں انگریزی کے پروفیسر تھے, میری والدہ FCC کالج لاہور میں پولیٹیکل سائنس کی ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھیں. تو میں نے بچپن سے ہی تعلیم کو اپنے گھر میں پایا اور کبھی احساس نہیں ہوا کہ باہر جا کر حاصل کرنا ہے. تعلیم جو تھی وہ گھر کے اندر ہی تھی, اور اس کے بعد ماں باپ نے بہت اپرچونٹیز فراہم کی. لکیلی جب میری شادی ہوئی تو میرے ہسبینڈ بہت کوآپریٹو ہیں اور انہوں نے مجھے بہت انکریج کیا. میں نے PhD جو ہے وہ شادی کے بعد کی. صحیح. اور مستقل انکریجمنٹ جو ہے وہ عورت کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے, اور معاشرہ جو ہے جب تک سپورٹیو رول پلے نہیں کرتا عورت کا آگے بڑھنا جو ہے وہ مشکل. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہتی چلوں گی کہ خوش قسمتی صرف یہاں تک محدود نہیں رہی. میں نے جن اداروں میں کام کیا وہاں مجھے جو ہے کمپلیٹ فریڈم ٹو تھنک اینڈ فریڈم ٹو ورک. تو میں کہنا یہ چاہتی ہوں کہ عورت اگر کسی مقام پہ پہنچتی ہے تو اس کے پیچھے بہت سے کردار ہیں جو رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. تو میرا جو ہے وہ اس چینل کے تھرو میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ عورت کے اندر بہت پوٹینشیل ہے, عورت بہت کچھ کر سکتی ہے کیونکہ اس کے اندر خدا داد صلاحیت ہے فلیکسیبلٹی کی. صحیح. اور اس چیز کو آگے پہنچانے کے لیے یہ سپورٹیو میکنزمز ہیں
جن کا ان پلیس ہونا یا جن کا اس کے ساتھ کام کرنا بہت ضروری ہے. تو پھر آپ دیکھیے کہ وہ جو ہے بہت سا سفر بہت اچھے طریقے سے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ڈاکٹر فاطمہ ڈار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. میڈم کو ایک کانفرنس میں جانا ہے, اس لیے میں ویسے تو ان کی باتوں سے بہت زیادہ مجھے مزہ آ رہا تھا, میں چاہ رہا تھا کہ یہ بولتی رہے اور میں سنتا رہوں, لیکن ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ڈاکٹر شمس حامد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. میرے ساتھ ڈاکٹر شمس حامد صاحب اس وقت موجود ہیں, ڈین ہیں فیکلٹی آف سوشل سائنس کے. جناب والا بتائیے, کیا بہت آفیشیل گفتگو ہو گئی, اب تھوڑا ذرا تعلیمی نظام کے اوپر بھی بات کر لیں. ڈاکٹر فاطمہ ڈار صاحبہ بہت اچھی باتیں کر کے گئی ہیں, لیکن میں چاہوں گا کہ آپ بھی تھوڑا سا اس بات پہ روشنی ڈالیے گا کہ آج جو معاملات تعلیم کے لحاظ سے چل رہے ہیں کہ حالات خراب ہیں, لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہیں بچوں کو پڑھانے کے لیے, ان والدین کے لیے کیا چیز زیادہ آسان ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, تعلیمی جو صورتحال آج ہے پوری دنیا میں یہ چیلنجز سے گزر رہی ہے, صرف پاکستان میں ایسا نہیں ہے. تمام دنیا جو ٹرانسفارمیشن کا شکار ہے, آج ہم فورتھ انڈسٹریل ریولوشن کی طرف بلکہ اس میں انٹر ہو چکے ہیں, اور ہم ابھی تک جو تعلیمی نظام ہے ہمارا وہ پرانا انڈسٹریلائزیشن کے زمانے کا 200 سال پرانا نظام ہے. تو اس نظام میں تبدیلی کی ضرورت پوری دنیا میں محسوس ہو رہی ہے. دوسرا یہ کہ چونکہ ہم لوگ انٹر کنیکٹ ہو چکے ہیں, گلوبلائزیشن ہو چکی ہے, انٹر ڈپینڈنٹ ہیں ہم, آج کوئی بھی بات کہیں کسی ایک چھوٹی سی جگہ بھی ہوتی ہے اس کا امپیکٹ پوری دنیا پہ پڑتا ہے. کرونا وائرس ووہان کے ایک چھوٹے سے شہر میں ہوتا ہے, پیدا ہوتا ہے, اور اس کے نتیجے میں پوری دنیا کے ایئرپورٹس پہ کچھ حفاظتی تدابیر لینے پہ مجبوری ہو جاتی ہے. صحیح. اب اس زمانے میں جو مسائل ہیں وہ گلوبل مسائل ہو گئے ہیں. ان مسائل کا حل بھی کوئی ایک ملک نہیں کر سکتا, کوئی ایک ریجن نہیں کر سکتا, ہم سبوں کو مل کر کام کرنا ہے. اور اس کی وجہ سے اب جو ایک سیٹ اپ ہے, جو اکانومک ہمارا ماڈل ہے وہ بھی چینج ہو رہا ہے. ہماری جو ضروریات ہیں وہ یہ ہیں کہ اب انسانوں کی ویل بینگ پہ ہم کام کریں بنسبت کے کہ ہم فوکس رکھیں اپنا اکانومک گروتھ پہ. اس کے لیے نیوزی لینڈ میں کام ہوا, انہوں نے ہیپی انڈیکس کے بارے میں بات شروع کی جو کہ پہلے شروع ہوئی تھی بھوٹان میں. تو آج ہم ویل بینگ کے اسکیلز کی طرف جا رہے ہیں, ہیپی انڈیکس کی طرف جا رہے ہیں, یہ زیادہ اہم ہو گئے ہیں. جو بڑے بڑے بزنسز ہیں, ابھی جو ڈاووس میں کانفرنس ہوئی, اس کانفرنس میں کتنے سارے بزنس والے تھے, ان لوگوں کا اپنا یہ خیال ہے کہ اب ہمیں زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے ایز اے بزنسز ٹو. So probably we have to think about increasing taxes to the people who are making lots of money. تو اس میں بزنسز جو ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ ہم 15% تک ایک ٹیکس ہونا چاہیے, چاہے وہ ملٹی نیشنل پاکستان میں کام کرے تو پاکستان میں بھی وہ 15% ٹیکس دے, لیکن دوسروں کا خیال ہے کہ 30% تک یہ ٹیکس ہونا چاہیے. اب ان ٹیکسز کے ذریعے ملک کے پاس جو وسائل آئیں گے اس کو وہ استعمال کر کر اپنے لوگوں تک تعلیم پہنچانے کی کوشش کرے گا. صحیح. آپ نے فرمایا کہ ہمارے ہاں گاؤں دیہات میں ابھی بھی تعلیم کے معاملے میں بہت ساری دشواریاں ہیں. جی جی. اور ہمیں خاص طور پر دیکھنا چاہیے کہ ڈیولپنگ کنٹریز جو ہماری طرح سے ہیں ان کے مسائل کیا ہیں اور ان کو حل کرنے کے لیے انہوں نے کیا طریقے کیے. صحیح. آپ نے اپنے ہندوستان کا, چائنا اور ایران کا تذکرہ کیا, بنگلہ دیش بھی ایک ہمارے ساتھ ہے, ہمارے ملک کا ایک زمانے میں حصہ رہا. اب اس کے یہ حالات ہیں کہ ان کے وہ نمبر 2 ہیں پوری دنیا میں تمام ممالک میں ریموٹ ورکرز پرووائڈ کرنے کے لیے یا ڈیجیٹل ورکرز پرووائڈ کرنے کے لیے. تو ہمارے ہاں بھی ابھی ہمارے پاس جو پاپولیشن ہے, اس پاپولیشن میں یوتھ آلموسٹ 50 to 60% کانسٹیٹیوٹ کر رہی ہے. صحیح. یوتھ کا اتنی بڑی تعداد میں ہونا جہاں ایک بہت بڑا چیلنج ہے, وہاں ایک بہت بڑی ریسورس ہے. یوتھ کے پاس یہ اسکل یا یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ نئی چیزیں سیکھ پاتے ہیں. صحیح. تو ہمارے پاس ابھی 20-30 سال کا وہ پیریڈ ہے جب ہمارے پاس یہ انرجی ہے, لرننگ کی کیپیسٹی زیادہ ہے, اور ہم یہ بہت صحیح ٹائم پر یہ ہم خوش قسمت ہیں پاکستان میں کہ ہم اس حالت میں ہیں کہ ہمارے پاس یوتھ کی پاپولیشن اس وقت پہ ہے جب ہم انٹر ہو رہے ہیں فورتھ انڈسٹریل ریولوشن میں, جس زمانے میں ہمیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, مشین لرننگ, ڈیپ لرننگ ٹیکنالوجی, بلاک چین, یہ نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں. اور ان ٹیکنالوجیز سے
ٹوٹل دنیا کی اکانومی میں ٹریلینز آف ڈالر کا اضافہ ہونے والا ہے. اچھا, یہ پہلے بھی ہوا جب ہم ڈیجیٹل ایج میں آئے تھے, جب بھی ہمارے پاس جو ہے ٹریلینز آف ڈالر کا اضافہ ہوا, لیکن اس کے باوجود بھی وہ انیکوالٹی بڑھی, بجائے اس کے کہ انیکوالٹی کم ہوتی, ڈسٹریبیوشن پراپر ہوتی, وہ نہیں ہو پائی. یہ خطرہ آج بھی ہے. تو اس خطرے کو ڈاکٹر صاحب آپ نے بنگلہ دیش کا ذکر کیا, بنگلہ دیش کے اندر آج ترقی ہم سے زیادہ ہے سر, ان کے اسٹوڈنٹس ہم سے بہتر ہیں سر, ٹھیک ہے. پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں یہ المیہ نہیں رہا کہ سرکاری سطح پر یا حکومتی سطح پر وہ اپارچونیٹیز یا وہ مسائل کو حل کرنے کے لیے وہ وسائل فراہم نہیں کیے گئے جو کہ ہونا چاہیے تھا. وسائل, آپ کی بات بالکل درست ہے کہ وسائل ہمارے پاس جو بجٹ ہے ایجوکیشن کا اس کو انکریز ہونا چاہیے, لیکن اس کے علاوہ وسائل کو ہم استعمال کیسے کر پائیں گے. ہم کریکولم ڈیولپمنٹ میں, جیسے میں کراچی یونیورسٹی میں جب تھا, تو اگر ہمیں کوئی کریکولم میں چینج لانی ہوتی تھی تو بہت لمبا پروسیس ہے, بہت دشوار پروسیس ہے. اس کی وجہ سے مقابلے میں جو پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں ان میں یہ کام تیزی کے ساتھ ہو پاتا ہے, ہم اپڈیٹ کر پاتے ہیں اپنے کریکولم کو. تو ایجوکیشن سسٹم میں 3 بنیادی چیزیں ہوتی ہیں. ایک کریکولم ہوتا ہے, ایک آپ کیسے اس کریکولم کو ڈیلیور کریں گے جسے ہم پیڈاگوجی کہتے ہیں, اور تیسرا اسسمنٹ ہوتا ہے. ان تینوں میں تبدیلی ہوتے رہنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ ایک جگہ پر فکس ہو جاتے ہیں تو آپ کی تعلیم کا معیار کم تر ہو جاتا ہے. اچھا, تو پاکستان میں نظام تعلیم کو کس طرح دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ آج بچے زیادہ آگے نکل گئے ہیں. جی بالکل. اور پاکستان کا جو نظام تعلیم ہے وہ پیچھے رہ گیا ہے. یہ دنیا بھر میں ہوا ہے. اچھا, صرف پاکستان میں نہیں ہے, دنیا بھر میں یہ دشواری آئی ہے کہ نیا دور جو ہے, اس نئے دور میں جو چیلنجز ہیں اور جو اپرچونٹیز ہیں وہ ہمارے یوتھ کو زیادہ بہتر اندازہ ہے اس کا, اور وہ زیادہ ٹیکنالوجیکل سیوی ہیں. میں پیدا ہوا جس زمانے میں, تو میرے بچپن میں ہمارے پاس الیکٹرانکس کے نام پہ بجلی ہوتی تھی جس کا ہم بلب کو آن آف کرتے تھے, ریڈیو ہوتا تھا, پھر ٹی وی آیا, اور ٹی وی کے بعد پھر وی سی آر آیا جس کو ہمیں ٹچ نہیں کرنے دیا جاتا تھا. آج ہمارے جو آپ کے بچے ہیں, آپ کے ہوں یا میرے بچے ہوں, میری تو شادی نہیں ہوئی سر, تو ہو جائے گی, تو آپ کے بچے جو زمانے میں پیدا ہوں گے تو آپ کا بچہ پیدا ہوگا 4th انڈسٹریل ریولوشن کے زمانے میں. میں پیدا ہوا تھا 2nd انڈسٹریل ریولوشن میں, میں نے 3rd انڈسٹریل ریولوشن دیکھا, اور میں 4th انڈسٹریل ریولوشن میں شامل ہونے جا رہا ہوں. آپ 3rd انڈسٹریل ریولوشن میں پیدا ہوئے, آپ ڈیجیٹلائزیشن کے زمانے میں پیدا ہوئے, تو آپ ٹیک سیوی مجھ سے زیادہ ہوں گے. حالانکہ میں اپنے ایج گروپ میں ٹیک سیوی ہوں, اس کے باوجود بھی آپ مجھ سے زیادہ ٹیک سیوی ہیں. تو آپ آج کے زمانے میں جو ریسورسز ہیں جو دنیا بھر میں ہیں, ایون ایجوکیشن کے حوالے سے, تو وہ ایجوکیشن کو ری تھنک کیا جا رہا ہے, وہ ٹرانسفارم ہو رہی ہے, اور اس میں اب ہمارے پاس ایکسیس موجود ہے. آج دنیا میں کوئی بھی آدمی جس کے پاس انٹرنیٹ کا کنیکشن ہے, اور اس کے پاس ایک الیکٹرانک کوئی پی سی ہے یا اس کے پاس موبائل فون ہے, تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس ایکسیس نہیں تھا تعلیم کا. تعلیم کے ہارورڈ یونیورسٹی کے پورے کورسز انہوں نے آن لائن رکھے ہوئے ہیں, ان کی آڈیو آپ پوری سن سکتے ہیں, پوری کلاسز کی آپ ان کی پوری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ 14 لیکچرز کیسے ہوئے, پورے 3 گھنٹے کے لیکچرز کیسے ہوئے. اس میں انہوں نے اسائنمنٹ کیا دیا, جو بکس ہیں, جو آپ کو لرننگ مٹیریل ہے وہ فریلی اویلیبل ہے. ہمارا چیلنج پاکستان کے حوالے سے آپ دیکھیں تو ہمارے لیے ایک میجر چیلنج ہے زبان کا. ہمیں انگریزی کی تعلیم پہ زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. انگریزی وہ اسی طرح سے لینگوا فرینکا بن گئی جس طرح سے کہ اردو ایک زمانے میں ہوتی تھی اور آج بھی ہے. اچھا, تمام. لیکن ڈاکٹر صاحب اگر انگلش کو فروغ دیں گے تو ہماری تو قومی زبان اردو ہے. اگر ہم ان ممالک کی طرف نظر دوڑائیں جو اس وقت ترقی یافتہ ممالک میں شمار ہوتے ہیں ایشیا کے اندر, چائنا موجود ہے, ایران موجود ہے, ان کو اگر انگلش آتی بھی ہے, یہ لوگ بولتے نہیں ہیں. ایران والے فارسی بولیں گے, چائنا والے چائنیزی بولیں گے. ہم لوگ بھی دیکھیں اردو بول رہے ہیں, رائٹ, لیکن اگر ہمارے پاس انگریزی ہمیں نہیں آتی تو ہم ایکسیس کرنا انٹرنیٹ پہ وسائل کو بہت مشکل ہو جاتا. اردو میں کتنی سائنس کی کتابیں موجود ہیں, کتنی کتابیں ہمارے پاس جو ہیں وہ انگریزی میں موجود ہیں. آپ مقابلہ کر لیجئے تو ایون چائنا میں انگریزی سیکھنے کا رجحان بہت بڑھا ہوا ہے, رائٹ. ایون جو فرانس ہے یا جرمنی ہے, ان سبوں کو بھی آپس میں انٹریکٹ کرنے کے لیے دوسرے ممالک کے لوگوں کے ساتھ جو زبان استعمال کامنلی ہم کرتے ہیں وہ انگریزی استعمال کرتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہو گیا ہے. ہمارے پاس جو ہے پاکستان جو خوش نصیب ہے کہ نہ صرف اردو ہماری قومی زبان ہونے کے باوجود ہمارے پاس سندھی ہے, ہمارے پاس بلوچی ہے, ہمارے پاس پشتو ہے, پنجابی ہے, براوی ہے, کتنی زبانیں ہمارے پاس ہیں, اور یہ ہماری طاقت کا حصہ ہے.
صحیح. لیکن اس طاقت کے باوجود بھی انگریزی سیکھنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہم ان ریسورسز تک پہنچ سکیں جو ریسورسز اویلیبل ہی اسی زبان میں ہیں. ہمارے پاس جو ہے اردو میں ٹرانسلیشنز اتنی نہیں ہو پاتی جتنی تیزی کے ساتھ انگریزی میں کتابیں آتی ہیں. صحیح. تو اگر میں آج جرمن لینگویج سیکھنے کی کوشش کروں تو جرمن لینگویج سیکھنے سے کہیں زیادہ میرے لیے فائدہ مند ہے کہ میں انگریزی سیکھوں. صحیح. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ انگریزی جاننے والے، انگریزی استعمال کرنے والے انگریزی ممالک سے زیادہ دوسرے ممالک میں ہیں. جی. آج انگلش کے جو ناولز ہیں ان بکرز ایوارڈ میں 5 سے 6 لوگ آپ کو نان نیٹیوز نظر آئیں گے جو انگریزی بولنے یا انگریزی زبان بولنے والے فیملیز میں پیدا نہیں ہوئے، وہ دوسری زبانیں بولنے والے رہے. تو یہ صورتحال انگریزی کی بالکل وہی ہو گئی ہے کہ آج تمام دنیا کے ممالک کے لیے ضروری ہو گیا لوگوں کے لیے کہ وہ انگریزی کو سمجھیں، جانیں، تاکہ وہ اس نالج کو ایکسس کر پائیں جو بہت ہی امنس مقدار میں موجود ہے اور ہمارے سامنے اویلیبل. اچھا ڈاکٹر صاحب، جاننا آپ سے میں یہ بھی چاہوں گا کہ اقرا فیملی کے اندر بین الاقوامی طور پر بھی ٹیچرز آ رہے ہیں اور آ کے اقرا فیملی کا حصہ بن رہے ہیں. ان کے ساتھ جب آپ بیٹھتے ہیں وہ کتنا مطمئن دکھائی دیتے ہیں کہ انہوں نے تو دنیا کی یونیورسٹیز میں پڑھایا ہے اور اب وہ اقرا فیملی کا حصہ ہے؟ آپ نے ڈاکٹر ڈینیل سے ملاقات کی، آپ کی بات چیت ہوئی تو آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ جب یہ اور ڈاکٹر ڈینیل مختلف ممالک میں پڑھا کر آئے ہیں، وہ سعودی عربیہ میں بھی رہ کے آئے ہیں، تو وہ مختلف جگہوں کا ان کے پاس تجربہ ہے. پاکستان میں ہمارا پاس جو کلچر ہے یہ بہت وائبرنٹ کلچر ہے. ہمارے یہاں علم کا شوق بہت زیادہ ہے. ہمیں بچپن سے بتایا جاتا ہے کہ علم حاصل کرو. ہر جگہ پہ ہمارے پاس علم کی ترویج کے لیے کہا جاتا ہے. تو یہ جو لوگ جب باہر سے آتے ہیں انہیں جب ہاسپٹیلٹی ملتی ہے، یہاں پر آپ کے جیسے اور دوسرے اور لوگوں سے ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں تو انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ جو امیج بنا ہوا ہے پاکستان کا وہ امیج کوئی بہت زیادہ صحیح نہیں ہے. جی. یہاں بھی لوگ جو ہیں وہ پڑھنے لکھنے کے شوقین ہیں، یہاں بھی جو ہے ترقی کرنے کی خواہش ہے، یہاں بھی بہتر مستقبل کی طرف جانے کی خواہش ہے، نیکی کی، خیر میں شامل ہونے کی ہماری خواہش ہے. اس میں ہمیں چیلنجز ہیں اور دنیا میں بہت سارے ممالک ہیں جس میں یہ چیلنجز ہیں. تو انیکوالٹی جس کی ہم لوگ پہلے بھی بات کر رہے تھے وہ انیکوالٹی انہینس ہوئی ہے بجائے اس کے کہ وہ کم ہوتی. وہ صرف ایک معاشرے میں کلاسز کے اندر ہی انیکوالٹی نہیں بڑھی، ملکوں کے درمیان بھی انیکوالٹی بہت بڑھ گئی ہے. صحیح. اس انیکوالٹی کو کم کرنا ایک بنیادی گلوبل ضرورت ہے ہماری، جس میں پاکستان کو بھی اپنا حصہ لینا ہے اور دوسرے ممالک کو بھی لینا ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر شمس، میں آج جاننا آپ سے یہ بھی چاہوں گا کہ جیسے جیسے جدید تعلیم آتی جا رہی ہے آپ کو نہیں لگتا کہ اسٹوڈنٹس پہ پریشر ڈیولپ ہو گیا ہے، اسٹوڈنٹس دباؤ کا شکار ہو گئے ہیں، یا کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پڑھائی کا بہت زیادہ اسٹریس لے لیتے ہیں جس سے وہ کسی نہ کسی ذہنی یا جسمانی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں؟ یہ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، اس طرح سے ہو رہا ہے. اس کے علاوہ اس کے باوجود بھی دیکھیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسٹوڈنٹس کو انگیج کرتے ہیں تو آپ صرف ان کو تعلیمی طور پر نہیں کرتے، آپ انہیں کلچرل ایکٹیویٹیز بھی دیتے ہیں. صحیح. اقرا یونیورسٹی میں ہم اسپورٹس کے لیے اپنے اسٹوڈنٹس کو انکریج کرتے ہیں، ہم انہیں کلچرل ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرواتے ہیں تاکہ ان لوگوں کے جو اسٹریسز ہیں وہ اسٹریس ریلیز بھی ہو جائیں. صحیح. کچھ اسٹریس تو ہونا بھی چاہیے. جب میرا امتحان ہونے والا ہے تو مجھے اس کا تھوڑا سا اسٹریس نہیں ہوگا تو میں تیاری کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گا. لیکن اسٹریس بہت زیادہ بڑھ جائے تو وہ مشکل ہوتی ہے. اچھا، یہ چیز جو ہے زیادہ تر خواتین میں پائی جاتی ہے کیونکہ وہ سب چیزوں کا اسٹریس یا ٹینشن زیادہ لے لیتی ہیں. اس کے ہاں، آپ کا یہ کہنا ایک طرح سے یہ بھی ہے کہ جو ہمارے ہاں ملک میں میں دیکھ رہا ہوں تو خواتین میں یا لڑکیوں میں تعلیم کا شوق زیادہ ہے. جی. ان کا جو پارٹیسپیشن ہے تعلیم کے ساتھ بہت زیادہ سیریس ہے. صحیح. اور اس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب آپ این ای ڈی یونیورسٹی چلے جائیں، آج سے 20 سال پہلے این ای ڈی میں آپ کو انجینئرنگ یونیورسٹیز میں فیمیل میل ریشو میں میل بہت زیادہ بڑی تعداد میں نظر آتے تھے. آج فیمیل بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں. تو ان کے پاس چونکہ یہ بہت سنجیدگی سے لیتی ہیں اس لیے ان کے لیے ایگزام بھی زیادہ اسٹریس کا باعث ہوتے ہیں. اچھا. لیکن ڈاکٹر صاحب، جاننا میں آپ سے یہ بھی چاہوں گا کہ اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں پاکستانی نظام کو اگر دیکھ لیا جائے تو پاکستانی نظام میں ایک خامی یہ بھی ہے کہ بچیوں کو ڈگری دلوا دی جاتی ہے، ایم بی بی ایس کروا دیا جاتا ہے یا بی ای کروا دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ گھر گرہستی سیکھ رہی ہوتی ہیں، وہ پروفیشنل لائف میں نہیں آ پاتی. یہ المیہ ہے پاکستان کا. مطلب میری نظر میں تو ایک سیٹ ضائع ہو گئی.
آپ یہ اس کو اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو خواتین ہیں جو MBBS کر کے انہوں نے اپنے گھر پہ کام کاج شروع کیا، تو جب ان کے بچے تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ دوبارہ سے شامل ہو جاتی ہیں. اور اس دوران بھی جب کہ وہ اپنے کوئی فیس نہیں لے رہی ہیں، اس کے میرے گھر میں اگر کوئی ڈاکٹر، میرے گھر میں کوئی بیٹی میری ہے اور وہ اپنے گھر گھرستی میں لگی ہوئی ہے، اس کے باوجود خاندان میں جو بھی ہماری بیماریاں ہوتی ہیں، جو تکلیف کوئی مشکل ہوتی ہے، اس میں وہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. ہم اسی سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ ہم کو یہ اس بیماری میں کیا کرنا ہے. تو وہ ان کو وہ پیسے پیڈ ورکر نہیں ہوتی، لیکن ان پیڈ لیول پہ وہ معاشرے میں کنٹریبیوٹ کرتی رہتی ہیں. اچھا، لیکن ڈاکٹر صاحب اس وقت معاملات پیرنٹس کے اوپر میں دوبارہ آؤں گا کہ پیرنٹس کی جانب سے کچھ دباؤ کا شکار بچوں کو کر دیا جاتا ہے کہ بچہ انجینئرنگ کرنا چاہتا ہے، اس کو کسی اور فیلڈ میں ڈال دیا جاتا ہے، یا بچہ فلم میکنگ میں جانا چاہتا ہے، اس کو انجینئرنگ میں ڈال دیا جاتا ہے. پیرنٹس کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ وہ اپنی مرضی مسلط کرنے کے بجائے اگر بچے کو وہ کرنے دیں جو اس کا ذہن ہے، جو وہ کرنا چاہتا ہے، جو اس کا پیشن ہے، زیادہ اچھا نہیں ہوگا؟ وہ بالکل آپ نے 100% صحیح بات کی. آج دنیا ایک ایسی جگہ پہ کھڑی ہوئی ہے جہاں پر نئی جابز آنے والی ہیں، پرانی بہت ساری جابز ختم ہونی ہیں. جی، اب اس زمانے میں بہت سارے ہم اس بات کو پریڈکٹ کریں کہ نئے زمانے میں کون سی جابز آئیں گی، بہت مشکل ہے. اب دنیا میں پروفیسر سے پوچھ لیں کہ آج سے 30 سال بعد کون سی جابز ہوں گی، انہیں نہیں معلوم. صحیح، کوئی نہیں جانتا. جب اس صورتحال میں ہم ہیں تو میرا بیٹا یا میری بیٹی وہ کیا پڑھے اس کے بارے میں مجھے نہیں معلوم ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ چیز میرے بچے کو بھی بعد میں پتہ چلے گی. اور اب جو لرننگ ہے وہ لرننگ کا کرو ڈیفرنٹ ہے. جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ ہم سیکنڈ انڈسٹریل ریولوشن میں پیدا ہوئے، تھرڈ میں پہنچ گئے، ہماری لائف میں فورتھ انڈسٹریل ریولوشن آ رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ میری زندگی میں ففتھ انڈسٹریل ریولوشن بھی آ جائے. اس کا مطلب یہ کہ چینجز اتنی تیزی کے ساتھ آ رہی ہیں، اسکل سیٹس چینج ہوتے جا رہے ہیں اور جابس جو ہیں وہ چینج ہوتی جا رہی ہیں. اب اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اب لائف لانگ لرننگ کا ماڈل ہے. یونیورسٹیز اب صرف یہ 4 سال کی ڈگری اور 6 سال کی اور 8 سال کی ڈگری دینے کا کام نہیں کریں گی. اس کے بجائے کبھی مجھے ضرورت پڑے گی کہ میں یہ اسکلز سیٹ جو ہے نیا آ رہا ہے، نئی جاب کے لیے یہ ریکوائرمنٹ ہے، میں شامل ہو جاؤں گا. تو اقرا یونیورسٹی ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے ہی، اور ہم لوگوں نے انٹرڈسپلنری اپروچ میں اس بات کی گنجائش پیدا کی کہ ایک اسٹوڈنٹ ہمارے پاس آتا ہے انجینئرنگ میں، لیکن اس کا شوق زیادہ ہے میڈیا میں، تو وہ میڈیا میں سوئچ کر سکتا ہے. 1 سال بعد وہ اپنی پڑھائی میں جو کور سبجیکٹس پڑھنے کے بعد وہ چاہے تو وہ سوئچ کر سکتا ہے. تو یہ گنجائش پیدا ہوئی. اس کے علاوہ نئے لرننگ اسکلز جو ہمیں چاہیے، ان اسکل سیٹس کے لیے ہم کنٹینیوئنگ ایجوکیشن کا پروگرام شروع کر رہے ہیں. ہم نے ایک ادارہ ابھی اسٹیبلش کر رہے ہیں، ڈاکٹر وسیم قاضی صاحب نے ایک فیوچر اسٹڈیز کے لیے ایک ادارہ شروع کیا ہے. اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو ہم فیوچر کے لیے تیار کریں. یہ فیوچرالوجی کی جو اسٹڈیز ہیں وہ اب دنیا بھر میں اسٹیبلش ہوتی چلی جا رہی ہیں. یہ ملیشیا میں موجود ہے، یہ دبئی میں موجود ہے، ہانگ کانگ میں موجود ہے. اس کا کام یہ ہے کہ جو نئی ٹرانسفارمیشن ہمیں چاہیے ٹیچنگ فیسلٹیز کو، اس میں ان کو لرن کرنا ہے کہ ہم لائف لانگ لرننگ کیسے دیں گے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں اقرا یونیورسٹی کے جاب فیئر کا وزٹ کرنے آیا تھا، میں نے وہاں سے پروگرام بھی شوٹ کیا تھا. وہاں پہ میری ملاقات ڈاکٹر وسیم قاضی صاحب سے بھی ہوئی، حنید لکھانی صاحب سے بھی ہوئی، آپ سے ہوئی ہے، ڈاکٹر صاحبہ سے ہوئی ہے، یا اس کے علاوہ جتنے بھی ٹیچر سے ہوئی ہے. وہ کافی زیادہ نفیس شخصیات ہیں ساری کی ساری. تو بچوں کے چہرے پر کافی اطمینان دیکھتا ہوں میں، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے یہ دیکھ کے. ذرا اسٹوڈنٹس ہمارے بہت پیشنیٹ ہوتے ہیں. ہماری آپ کو جو پالیسی ہے ایڈمیشن کی، ہم انکلوسیو ایڈمیشن پالیسی چلاتے ہیں. صحیح. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹس کو جو کرائٹیریا ایچ ای سی نے ہمیں دیا ہے کہ اتنے % کے بغیر آپ نہیں لیں گے، تو ہم وہ ہم دیکھتے ہیں. اس کے بعد ہم اپنے طور پر ان کو اسیس کرتے ہیں. اچھا. تو ہم ان کی اسیسمنٹ کرتے ہیں، ان کے آئی کیو کو بھی چیک کرتے ہیں، لیکن آئی کیو سے بھی زیادہ ہم ان کے ای کیو کو اہمیت دیتے ہیں. ایموشنلی وہ کہاں پر ہیں اور اس میں ان کا پیشن کتنا ہے سیکھنے کا. تو ہمارے پاس اسٹوڈنٹس اگر شروع میں ویک بھی ہوتے ہیں تو ہم انہیں پریپیئر کرتے ہیں سیلف مینجمنٹ اسکل سکھا کے، اورل کمیونیکیشن، ہم ان کو کمیونیکیشن کے ملٹیپل کورسز کرواتے ہیں تاکہ وہ سیٹ اپ ہو جائیں ترقی کرنے کے لیے. ہمارا یہ بنیادی طور پر جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو ہم کو سکسیڈ کرنے کے لیے، تیار کرنے کے لیے ہم پہلے سے ان پہ کام کریں. صحیح. تو ہمارے اسٹوڈنٹس عام طور پر انگیج رہتے ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس ٹائم پر آتے ہیں
ہمارے یہاں تھوڑا ڈسپلن بھی ہے. صحیح. تو وہ تمام چیزوں کے باوجود ان کے پاس پھر دوسری اپرچونیٹیز ہوتی ہیں کہ وہ کلچرل ایکٹیویٹیز ہیں, اسپورٹس ہیں. تو ہمارے یہاں وہ عام طور پر آپ کو یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ تھوڑے خوش نظر آتے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آج کل والدین جو ہے وہ کافی پریشانی کے شکار ہیں کیونکہ اس وقت جو نظام چل رہا ہے اس کے تحت بے روزگاری بڑھ گئی ہے, اپارچونیٹیز اتنی زیادہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے, لیکن جب میں جاب فیئر کے اندر آیا تو 600 بچوں کے لیے 4000 جابس موجود تھیں سر. تو آپ لوگ کیا پہلے ہی جاب پرووائڈ کر دیتے ہیں؟ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم انگیج رہیں, جو ہمارے پاس بزنسز ہیں ہم ان کے ساتھ انگیج رہنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. اچھا. آج اقرا یونیورسٹی کو 20 سال ہو گئے ہیں. تو اس 20 سال میں ہم نے ہماری انگیجمنٹس ہوئی ہیں. بہت سارے ہمارے جو گریجویٹس ہیں وہ انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں. تو ہم کوشش ہماری ہوتی ہے کہ ہم سنک کریں ریکوائرمنٹ کو جو بزنسز کی ہیں اور اس کو ہم استعمال کریں اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھانے کے لیے تاکہ وہ ان نوکریوں پہ جا پائیں. ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس اور دشواریاں تھیں کہ ہم کو جو چیزیں ہم کیس اسٹڈیز پڑھاتے تھے تو ہمارے پاس مغربی ممالک کی کیس اسٹڈیز ہوتی تھیں. تو اقرا یونیورسٹی میں ریسرچ کا کلچر بہت ہی اسٹرانگ ہے. ہم لوگوں نے بہت ساری کیس اسٹڈیز یہاں کی ڈیولپ کی تاکہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو معلوم ہو کہ وہ جب کام کرنے جا رہے ہیں, اگر وہ IBM کے لیے بھی پاکستان میں کام کر رہے ہیں تو اس کا کلچر کیا ہے, اس کی نیڈ اور ریکوائرمنٹ کیا ہے. تو اس کے لیے ہمارے اسٹوڈنٹس چونکہ تیار ہوتے ہیں تو بزنسز کے لیے یہ بہت زیادہ پسندیدہ بات ہوتی ہے کہ ان کو ایک ہی جگہ پر اتنا بڑا پول مل جاتا ہے نئے لوگوں کا. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں یہ بھی جاننا چاہوں گا آپ سے کہ اسٹوڈنٹس کا جاب سے زیادہ اب بزنس کی طرف یا انٹرپرینورشپ کی طرف بھی رجحان بڑھتا جا رہا ہے. اس کے کیا مثبت اثرات مرتب ہو سکتے ہیں پاکستان کی معیشت کے اوپر؟ یہ بہت اہم ہے, یہ آپ کا سوال بہت اہم ہے. کیونکہ ابھی جیسے آپ نے پہلے بھی شروع میں یہ بات کہی تھی کہ پاکستان میں ابھی اکانومک گروتھ کے حوالے سے ابھی ہم لوگ تھوڑے سے نیچے آ رہے ہیں اور یہ ایک دشواری کا موقع ہے. اور اس کی وجہ سے ہمارے پاس شاید یہاں پر روزگار ملنا دشوار ہے. تو ہم کو انٹرپرینورشپ کے ماڈل کی طرف جانا پڑے گا. اس کے لیے اقرا یونیورسٹی کے پاس ایک ادارہ ہے جس کو ہم اورک کے نام سے کہتے ہیں. یہاں پر ہمارے اسٹوڈنٹس جب کوئی ایک اچھا آئیڈیا, بزنس آئیڈیا لے کے آتے ہیں تو اس کو پھر ہم لوگ انکیوبیٹ کرتے ہیں, چیک کرتے ہیں, مختلف پروسیسز سے گزارتے ہیں, ان کو ہیلپ کرتے ہیں, پھر ان کو فنڈز دے کے وہ سیٹ اپ کرواتے ہیں ان کا بزنس کو. تو اس کے طریقے سے ہم انٹرپرینورشپ کو ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں. انٹرپرینورشپ کا ماڈل کی وجہ سے آج کتنے سارے کراچی میں میں جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہوں گے, جو اپنے گھروں میں بیٹھ کر کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کو انٹرپرینورشپ کا ہی ماڈل ہے ان کے پاس. وہ پہلے اکیلے شروع کرتے ہیں, پھر اپنے ساتھ دوسرے اور جو ان کا گروپ ہوتا ہے 4-5 لوگوں کا وہ بڑھ جاتا ہے. اس طرح سے چھوٹی چھوٹی کمپنیز ہمارے یہاں بڑھ رہی ہیں اور وہ گلوبل اکانومی میں پارٹیسپیٹ کرتی ہیں. اس سے ہمارے پاس جو ہے وہ انکم کے نئے پاسبلٹیز پیدا ہوتی ہیں. ہمارے پاس اس کے علاوہ یہ تھا کہ ہمارے ملک سے باہر جائیں آپ, وہاں سے آپ روزگار کر کے پیسے یہاں بھیجیں. تو اس کے بجائے اب یہ طریقہ بھی ہو گیا کہ پاکستان میں رہتے ہوئے ہی آپ روزگار کے لیے کہیں اور بزنسز کر رہے ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اپنی جرنی کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا. کب شروع ہوئی, والدین کی کتنی سپورٹ رہی, اور آج وہ بچے جن کو آپ نے پڑھایا ہے وہ آج کہیں پڑھا رہے ہیں یا اپنے بزنس سیٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے. جی میں فلاسفی ڈپارٹمنٹ میں کراچی یونیورسٹی میں نے وہاں سے تعلیم حاصل کی, وہیں پر میں پڑھاتا رہا. اس کے بعد میں کراچی کے مختلف اداروں میں, ہمدرد یونیورسٹی میں کام کرتا رہا. پھر اقرا یونیورسٹی میں نے 2006 سے میں نے ایسوسیشن میری رہی. اور پھر اس کے بعد پھر میں کینیڈا میں رہا. تو کینیڈا میں نے مختلف یونیورسٹیز میں ریسرچ کے حوالے سے تھوڑا بہت کام کیا. اور اس کے بعد پھر میں نے جو IT انڈسٹری تھی اس کے ساتھ میں کلوزلی کام کرتا رہا ہوں. تو بزنس انالیسس کا کام ہو یا ایپلیکیشن ڈیولپمنٹ کا کام ہو, تو اس طرح کے میں اپنے کام کرتا رہا ہوں. اس دوران جو اسٹوڈنٹس میرے ساتھ پہلے تھے ان اسٹوڈنٹس نے اکیڈمی بھی جوائن کی, بہت سو نے نوکریاں کیں اور کئی ایک نے اپنے بزنسز بھی کیے. لیکن ہم لوگ جو ہیں جس دور سے ہم گزرے ہیں, ہمارے یہاں چینجز بہت تیز آئیں ہمارے خیال میں, لیکن اب آج کے بچوں کے لیے چینجز اور تیز ہونے والی ہیں. صحیح. تو اس والی تیز چینجز میں ہمیں اڈیپٹیبلٹی کی بہت ضرورت ہے, اور یہ اڈیپٹیبلٹی آپ کو ریزیلینس سے ملتی ہے. اور یہ پاکستان میں یا ڈیولپنگ کنٹریز میں جو ہمارے بچے ہیں وہ بھی جو بدحالی کا شکار ہیں, ان کے اندر آپ کو ریزیلینس نظر آتی ہے. ہم سروائیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں دشوار سے دشوار حالات کے باوجود بھی. صحیح. یہی چیز ہمیں ہیلپ کرے گی آگے بھی جانے میں.
ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر شمس حامد صاحب, ڈین آف فیکلٹی آف سوشل سائنس, اقرا یونیورسٹی. آپ نے اپنا انتہائی قیمتی وقت عنایت کیا, بہت اچھا لگا, بہت کچھ سیکھنے کو ملا آپ سے. بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. اور معاملات یہی ہیں کہ اقرا یونیورسٹی نے ایک نیا علم اٹھا لیا ہے, اور وہ علم ہے تعلیم کی فراہمی کا, جدید تعلیم کی فراہمی کا, جس کے مطابق پاکستان کو جدید خطوط پر استوار کرنا ہم سب کی ذمہ داری بن چکا ہے. ہم اگر پاکستان میں جدت لانا چاہتے ہیں تو ہمیں اقرا یونیورسٹی کا ساتھ دینا ضرور ساتھ دینا چاہیے, ضروری ہو گیا ہے. اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ اقرا یونیورسٹی صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں پاکستان کا ایک پازیٹیو امیج اجاگر کر رہی ہے کہ پاکستان کے اسٹوڈنٹس میں بڑا دم ہے, پاکستان کے اسٹوڈنٹس میں بڑا ٹیلنٹ ہے, پاکستان کے اسٹوڈنٹس اپنے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں, اپنے ملک کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں. ان کو اپارچونٹیز فراہم کی جائیں تو یہی پاکستان کے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اپنے ٹیلنٹ سے ہی پاکستان کو جدید پاکستان یا پھر ٹیکنالوجی سے بھرپور پاکستان, انوویشن سے بھرپور پاکستان بنا سکتے ہیں. اقرا یونیورسٹی کا ساتھ دیجئے, اور اگر آپ بھی اقرا یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں تو یہ ایک بہترین فیصلہ ہے. اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد کیجئے, بہت فائدہ ہوگا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجئے اجازت. اللہ حافظ.